پیش خدمت ہے مایہ ناز مصنف شوکت صدیقی کے قلم سے معاشرے کے سرد و گرم اور تلخ و شیریں حقائق کو اجاگر کرتی انعام یافتہ ناول خدا کی بستی راجا اور نوشا کی کہانی۔ کار خرامہ خرامہ آگے بڑھ جاتی۔ اسکائی لارکوں میں پہلے تو بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا، مگر جوں جوں مسجد مکمل ہوتی گئی ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ ان میں جھنجھلاہٹ اور احساس شکست خوردگی پیدا ہو رہا تھا۔ وہ اکثر اپنے فرائض سے لاپرواہی برتتے اور چائے خانوں میں بیٹھے گھنٹوں فضول باتیں کرتے رہتے۔ اس زمانے میں فلک پیما کے 3 اجلاس ایسے ہوئے جن میں کورم بھی پورا نہ ہو سکا۔ صدر کو بغیر کسی کارروائی کے مجبوراً اجلاس ملتوی کرنا پڑتے۔ یہ بڑا نازک اور حوصلہ شکن دور تھا۔ ایسا نظر آتا تھا کہ جلد ہی فلک پیما کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس مرحلے پر علی احمد نے جرأت اور سوجھ بوجھ کا ثبوت دیا۔ اس نے فوراً اسٹڈی سرکل قائم کیا جس میں وہ زندگی کے بنیادی مسائل پر بحث کرتا، ان کا حل بتاتا، اسکائی لارکوں کے کام کی اہمیت اور ان کے نصب العین کی عظمت پر روشنی ڈالتا۔ ہر رات 10 بجے جب تمام اسکائی لارک اپنے اپنے مرکزوں سے واپس آتے تو کانفرنس روم میں اسٹڈی سرکل کی کلاس شروع ہوتی۔ ان میں زیادہ تر علی احمد لیکچر دیتا تھا۔ صفدر بشیر اور فہیم اللہ بھی مختلف موضوعات پر بولتے، پھر ان پر مباحثہ شروع ہوتا۔ ہر اسکائی لارک اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق اظہار خیال کرتا، اپنی ذہنی تربیت کرتا اور معلومات میں اضافہ کرتا۔ ابتدا میں اسکائی لارک اسٹڈی سرکل میں بے دلی کے ساتھ شریک ہوتے، مباحثے میں حصہ لینے سے کتراتے، خاموش بیٹھے سگریٹ کے کش لگایا کرتے، مگر یہ بے تعلقی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہی۔ ان میں مطالعے کا ذوق پیدا ہونے لگا۔ اب وہ چائے خانوں میں اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے لائبریری میں نظر آتے۔ علی احمد جو کتابیں تجویز کرتا ان کو پوری توجہ سے پڑھتے، ان سے نوٹ لیتے اور رات کو اسٹڈی سرکل میں شریک ہوتے تو بڑھ چڑھ کر بولتے۔ سلمان کا انداز فلک پیما کے جلسوں میں ہمیشہ جارحانہ ہوتا تھا، مگر اب اس کے رویے میں تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ وہ سنبھل کر بات کرتا، اس کا لہجہ غیر جذباتی اور سلجھا ہوا ہوتا، بات میں وزن اور استدلال ہوتا۔ ان دنوں وہ اکثر رات گئے تک جاگتا رہتا۔ اس کی گردن میز پر جھکی ہوتی، سامنے کوئی کتاب ہوتی اور ٹیبل لیمپ کے شیڈ سے پھوٹتی ہوئی ہلکی ہلکی دودھیا روشنی میں اس کے چہرے کے نقوش ٹھوس اور تھیکے نظر آتے۔ اسٹڈی سرکل قائم ہونے کے چند ہی ہفتوں بعد فضا بدلنے لگی۔ اسکائی لارکوں میں پائی جانے والی شکست خوردگی اور بے حسی رفتہ رفتہ زائل ہونے لگی۔ علی احمد کے لیکچروں نے ان میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اب پھر وہ فلک پیما کی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے، مگر علی احمد ہنوز مطمئن نہیں تھا۔ اس نے اسکائی لارکوں کی بنیادی کمزوری کا سراغ لگا لیا تھا۔ چنانچہ جب فلک پیما کا ماہانہ اجلاس ہوا تو علی احمد نے یہ تجویز پیش کی کہ اسکائی لارکوں کا ہیڈ کوارٹر صفدر بشیر کی کوٹھی سے منتقل کر کے کسی پسماندہ بستی میں بنایا جائے۔ علی احمد نے جس وقت یہ تجویز پیش کی تو اجلاس پر سناٹا چھا گیا۔ ہر اسکائی لارک دم بخود رہ گیا۔ یہ جاڑوں کی رات تھی، باہر ہوائیں چل رہی تھیں۔ اسکائی لارک گرم کمرے میں بیٹھے تھے، تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں، دیوار گیریوں سے گہری نارنجی شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ ہیٹر پر سماوار رکھا تھا جس سے قہوے کی مہکتی بھاپ نکل رہی تھی۔ کمرے کی اس خوبصورت ماحول میں اسکائی لارک گرم لباسوں میں ملبوس سگریٹوں کے کش لگا رہے تھے۔ ان کو علی احمد کی تجویز بڑی عجیب معلوم ہوئی۔ کئی اسکائی لارکوں نے اس تجویز کی شدت سے مخالفت کی۔ علی احمد نے ان کے اعتراضات خاموشی سے سنے۔ جب تجویز کی مخالفت میں بولنے والا ہر اسکائی لارک اپنی بات کہہ چکا تو اس نے کھڑے ہو کر بڑے نرم اور سنجیدہ لہجے میں اپنی تجویز کی وضاحت کی، اعتراضات کا جواب دیا۔ اس نے اسکائی لارکوں کو سمجھایا کہ ان میں مایوسی اور شکست خوردگی کا جو احساس پایا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسکائی لارکوں کو اسپتال کی زمین کے سلسلے میں ناکامی ہوئی۔ ایسی ناکامیوں سے تو آئندہ بھی سابقہ پڑے گا اور وہ ہر بار نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ جدوجہد کریں گے۔ اس احساس شکست خوردگی کی اصل وجہ کوٹھی کا رہن سہن ہے۔ جب تک اسکائی لارک عوام کے ساتھ مل جل کر نہیں رہیں گے، نہ وہ ان کے مسائل سمجھ سکیں گے، نہ ان کی نفسیات اور نہ ہی اپنے کام کی اہمیت۔ علی احمد آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔
اس نے اپنے لہجے میں زور خطابت پیدا کرتے ہوئے کہا، انجینئر بننے کے لیے مشین کے کل پرزوں سے اور ڈاکٹر بننے کے لیے انسانی جسم کی ساخت اور ہر عضو کی بناوٹ سے پوری طرح آگاہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب ایک انجینئر بگڑی ہوئی مشین درست کرتا ہے، جب ایک ڈاکٹر مریض کو موت کے منہ سے بچاتا ہے تو اس کی خوشی میں ایک مقدس جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ اسکائی لارکوں کا کام اور بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ غریب عوام کے دکھ درد اور ان کی پسماندگی دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کو بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں، ان کو زندگی کا قرینہ سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک عظیم جدوجہد ہے۔ ان کی کامیابی ایک روح پرور جذبہ ہے۔ ان کی مسرت فرشتوں سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ آپ ان پیٹ بھرے پیشاور سیاستدانوں کی مثال اپنے سامنے نہ رکھیں جو زندگی کو دوربین سے دیکھتے ہیں، اپنے خدمتگاروں، ڈرائیوروں اور خانساموں کی بات چیت سے عوام کے مسائل کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، شاندار ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر سیاست بکھارتے ہیں، جلسوں میں جا کر زندہ باد کے نعرے لگواتے ہیں۔ وہ لیڈر بننا چاہتے ہیں، شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اقتدار اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسکائی لارکوں کی راہ ان سے قطعی مختلف ہے۔ علی احمد لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، لیڈری تو دولت سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور دولت کمانے کے نسخے تلاش کرنے کے لیے بازار سے دولت کماؤ اور لکھپتی بن جاؤ قسم کی کتابیں خریدنے کی بھی ضرورت نہیں۔ خان بہادر فرزند علی سے رجوع کیجیے، وہ دولت پیدا کرنے کا اچھا خاصا چلتا پھرتا اشتہار ہے۔ زور کا قہقہا بلند ہوا اور کانفرنس روم دیر تک گونجتا رہا۔ سلمان نے بلند آواز سے کہا، وہ تو کفن کھسوٹ ہے۔ شائلاک بھی برا خطاب نہیں، فہیم اللہ نے مسکرا کر کہا۔ کیا خان بہادری کو آپ چھوٹا خطاب سمجھتے ہیں؟ صفدر بشیر نے بھی طنز کیا۔ علی احمد خاموش کھڑا زیر لب مسکراتا رہا۔ جب خاموشی ہو گئی تو اس نے پھر اپنی تقریر شروع کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسکائی لارک پیشہ ور لیڈر بننے کے بجائے اس کسان کی زندگی میں اپنی جدوجہد کا عکس تلاش کریں جو مٹی سونگھ کر بتا سکتا ہے کہ زمین کیسی ہے، جو بنجر زمین کو زرخیز اور چٹیل میدانوں کو لہلاتی فصلوں میں بدل دیتا ہے، جو زمین کا سینہ چیر کر خوشہ گندم پیدا کرتا ہے۔ علی احمد دیر تک تقریر کرتا رہا۔ اپنے موقف کی تائید میں اس نے ٹھوس دلائل پیش کیے۔ آخر اس کی تجویز منظور کر لی گئی۔ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے صفدر بشیر کی سرکردگی میں ایک کمیٹی بھی مقرر کر دی گئی۔ صفدر بشیر نے دوڑ دھوپ کر کے ہفتے بھر کے اندر گمٹی کی مضافاتی بستی میں سستی قیمت پر زمین بھی حاصل کر لی۔ یہ بہت بڑی بستی تھی اور ایک بنجر پہاڑی کے دامن میں آباد تھی۔ یہاں زیادہ تر فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی آبادی تھی۔ ان کے علاوہ گوالوں کے کچھ خاندان تھے۔ گمٹی میں تعلیم بالغاں کا مرکز قائم تھا اور کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب شہر میں ٹائیفائڈ کی وبا پھیلی تھی تو اسکائی لارکوں نے اپنا پہلا طبی مرکز یہیں بنایا تھا۔ نیا ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کے منصوبے پر برابر کام ہوتا رہا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب تمام اسکائی لارک سویرے ہی سویرے اپنے پلاٹ پر پہنچ گئے۔ وہ خاکی نیکریں اور ملیشیا کی سرمئی قمیصیں پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے چونے سے عمارت کی بنیاد پر نشان زمین پر ڈالے، کدالیں اٹھائی اور نیو کھودنا شروع کر دی۔ بستی کے لوگوں کے لیے جلد ہی وہ تماشا بن گئے۔ دیکھتے دیکھتے ان کے چاروں طرف ہجوم لگ گیا۔ اس ہجوم میں بچے تھے، جوان تھے اور بوڑھے بھی تھے۔ عورتیں دروازوں سے گردنیں نکال کر ان کو حیرت سے دیکھتیں۔ شروع میں انہوں نے پیشہ ور معماروں اور کاریگروں کی بھی مدد حاصل کی۔ وہ گمٹی ہی کے رہنے والے تھے اور ان میں سے بیشتر تعلیم بالغاں کے مرکز کے طالب علم تھے۔ اپنے اپنے کام میں منجھے ہوئے راج اور مستری تھے، بڑھئی اور لوہار تھے۔ انہوں نے نہ صرف رضاکارانہ طور پر ان کے ساتھ مل جل کر کام کیا بلکہ ان کی تربیت کا فرض بھی انجام دیا۔ چند ہی روز میں اسکائی لارکوں نے ان کی مدد سے عمارت کی نیو کھود ڈالی اور دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ اسکائی لارک بڑی تندہی اور لگن کے ساتھ کام کرتے۔ کوئی اینٹیں ڈھو ڈھو کر لا رہا ہے، کوئی گارا بنا رہا ہے، کوئی کاڑھ پر چڑھا ہے اور زور زور سے آوازیں دے رہا ہے، کوئی دیوار کی چنائی کر رہا ہے۔ اس عالم میں واقعی وہ عجیب سے لگتے۔ ان کے بال بکھرے ہوتے، چہروں پر خاک جمی ہوتی، آواز میں بے ترتیبی ہوتی،
خاص طور پر دوپہر کے وقت جب وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، تھرموس سے پانی نکال کر پیتے اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سگریٹیں سلگا کر لمبے لمبے کش لگاتے۔ اس وقت وہ بڑی بے تکلفی کے عالم میں ہوتے، بات بات پر قہقہے لگاتے، ایک دوسرے کے کام پر تبصرہ کرتے، زیادہ تھک جاتے تو کسی دیوار کے سائے میں لیٹ کر آنکھیں بند کیے خاموش پڑے رہتے۔ جب انہوں نے عمارت کی تعمیر شروع کی تھی، اس وقت انہیں اپنا کام بڑا مضحکہ خیز اور عجیب سا لگتا تھا۔ وہ گردنیں جھکا کر چلتے اور شرمائے شرمائے سے رہتے، مگر اب وہ جھجک جاتی رہی تھی۔ وہ سینہ تان کر مشقت کرتے اور لاؤبالی پن سے ایک دوسرے کو چھیڑتے۔ کام کرنے میں اب ان کو ایک خاص مسرت محسوس ہوتی، ایسی مسرت جس کی لذت سے وہ اب تک ناآشنا تھے۔ اسکائی لارکوں نے اس قدر محنت اور جان فشانی سے تعمیر کا کام کیا کہ دیکھتے دیکھتے ایک عمارت زمین کے سینے سے ابھر کر سامنے آ گئی۔ اس پر اسبسٹوس کی چھتیں تھیں، 8 بڑے بڑے کمرے تھے۔ ایک میں فلک پیما کا دفتر قائم کیا گیا اور اس کمرے کو، جو سب سے زیادہ کشادہ تھا، لائبریری اور جلسوں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ 5 کمرے اسکائی لارکوں کی رہائش کے لیے تھے۔ ایک کمرے میں ڈاکٹر زیدی نے معمولی سی ڈسپنسری بھی کھول دی تھی۔ ہیڈ کوارٹر کی عمارت کے مکمل ہوتے ہی تمام اسکائی لارک اس میں منتقل ہو گئے۔ یہ زندگی بڑی سادہ تھی۔ وہ سویرے اٹھ کر بستر درست کرتے، کمرے صاف کرتے۔ فلک پیما کے کام کے علاوہ ان کا بیشتر وقت لائبریری میں گزرتا۔ علی احمد اور صفدر بشیر روزانہ اسٹڈی سرکل میں کلاس لیتے۔ مہینے میں ایک دن انہوں نے چھٹی کا رکھا تھا۔ موسم خوشگوار ہوتا تو وہ کبھی کبھار شہر سے کہیں دور نکل جاتے اور کسی پرفضا مقام پر پکنک مناتے۔ بستی میں رہائش اختیار کرنے سے اسکائی لارکوں کی مصروفیت بہت بڑھ گئی تھی۔ اس علاقے میں آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ ہر اسکائی لارک شدت سے محسوس کرنے لگا کہ ان کے چاروں طرف غلاظت ہی غلاظت ہے۔ گندے پانی کی نکاسی کے لیے گمٹی میں باقاعدہ انتظام نہیں تھا۔ گھروں کے پاس جگہ جگہ گڑھے تھے جن میں گندا پانی جمع ہو کر سڑا کرتا۔ گلی کوچوں میں ہر طرف کوڑا کرکٹ بکھرا رہتا۔ رات ہوتی تو بستی پر گہرا اندھیرا چھا جاتا۔ روشنی کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ راہگیر رات کے وقت راستوں پر ٹھوکریں کھاتے، کیچڑ پر پھسل کر گر پڑتے۔ قدم قدم پر گندے پانی کے گڑھوں میں گرنے کا خطرہ رہتا۔ ہر چند کے یہ علاقہ میونسپلٹی کی حدود میں تھا، مگر اس نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ فلک پیما کے ایک اجلاس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا اور یہ طے کیا گیا کہ اسکائی لارکوں کا ایک وفد ڈاکٹر زیدی کی رہنمائی میں میونسپلٹی کے متعلقہ افسروں سے ملے اور ان کو صورتحال سے آگاہ کرے۔ چند روز بعد فلک پیما کا وفد میونسپلٹی کے چیئرمین سے ملا۔ اس نے ان کے مطالبات سن کر بتایا کہ شہر کی مضافاتی بستیوں کے لیے میونسپلٹی نے ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ بورڈ کے آئندہ اجلاس میں وہ اس منصوبے کو منظور کرانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے وفد کو یقین دلایا کہ منصوبے کی منظوری ملتے ہی مضافاتی بستیوں کا ترقیاتی کام تیزی سے شروع کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر زیدی نے واپس آ کر اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ ہفتے بھر بعد میونسپل بورڈ کا اجلاس ہوا، مگر مضافاتی بستیوں کا ترقیاتی منصوبہ پیش کرنے کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ اجلاس میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ صورتحال اس قدر نازک ہو گئی کہ سیکرٹری کو ٹیلی فون کر کے پولیس کی امداد حاصل کرنا پڑی۔ چیئرمین کو اجلاس برخاست کر کے میز کے نیچے روپوش ہونا پڑا۔ اس ہنگامے کی ابتدا اعتراضات سے شروع ہوئی، پھر گالی گلوچ ہونے لگی، جس نے بڑھ کر ہاتھا پائی کی صورت اختیار کر لی۔ جوتے ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنے لگے۔ گریبان چاک اور بال پریشان ہو گئے۔ ہر ممبر قیس عامری کے روپ میں اسٹیج کا ایکٹر نظر آنے لگا۔ بات کچھ بھی نہ تھی، چند دکانوں کی الاٹمنٹ کا قضیہ تھا جو وائس چیئرمین نے اپنے بھائی کے نام الاٹ کرا دی تھی۔ اس مرحلے پر ایک دوسرے کی عقدہ کشائیاں ہونے لگیں۔ کسی ممبر پر ٹھیکیداروں سے رشوت لینے کا الزام تھا، کسی نے گرلز اسکول کی استانیوں کی عصمتیں خراب کرنے کی کوشش کی تھی، کسی نے سسرالی عزیزوں کو ملازمتیں دلوا کر پورے محکموں کو اپنی سسرال بنا دیا تھا۔ غرض کے اس ہمام میں سب ننگے تھے۔ فلک پیما نے کچھ عرصہ تو چیئرمینوں کے وعدے پر اعتماد کر کے انتظار کیا،
مگر جب اسکائی لارکوں کو یہ معلوم ہوا کہ مضافاتی بستیوں کے ترقیاتی منصوبے کو تیار ہوئے 3 سال سے زائد ہو چکے ہیں اور آج تک بورڈ کے کسی اجلاس میں اسے پیش کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، تو فلک پیما کا ایک خصوصی اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یہ کام اسکائی لارک خود ہی انجام دیں گے۔ چنانچہ ہفتہ صفائی منانے کا پروگرام مرتب کیا گیا۔ ہفتہ صفائی بڑے جوش و خروش سے منایا گیا۔ اسکائی لارکوں نے بستی کے بہت سے نوجوانوں کو رضاکاروں کی حیثیت سے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ مختلف اسکائی لارکوں کی سرکردگی میں کئی گروپ بنا کر نہایت سرگرمی اور تندہی سے کام شروع کر دیا گیا۔ ہفتہ بھر کے اندر بستی کا حلیہ تبدیل ہو گیا۔ بستی بھر میں نالیاں کھود کر بڑے نالے سے ملا دی گئیں، گڑھے پاٹ دیے گئے، گلیاں صاف کر کے جگہ جگہ کوڑا کرکٹ رنگنے کے ڈرم رکھ دیے گئے۔ 4 لالٹین خرید کر بستی کے مختلف نکڑوں پر لگا دی گئیں، جن کو ہر شام روشن کرنے اور کیروسین آئل سپلائی کرنے کا بندوبست ایک اسکائی لارک کے سپرد کیا گیا۔ یہ ڈیوٹی ہر مہینے بدلتی رہتی۔ بستی کے قریب جو خالی میدان تھا اسے صاف کر کے بچوں کے کھیل کود کے لیے ایک معمولی پارک کی داغ بیل ڈال دی گئی۔ جن مکانوں کی دیواریں اور چھتیں شکستہ تھیں ان کی سب نے مل کر مرمت کی۔ ہفتہ بھر ہر شام کو حفظان صحت کے موضوع پر تقریریں کی گئیں۔ ہفتہ صفائی توقعات سے زیادہ کامیاب رہا۔ بستی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا جیسے الف لیلوی داستانوں کے کسی جن نے راتوں رات پرانی بستی کی غلاظت کھرچ کر نئی بستی بنا دی ہے۔ اب گلیاں صاف ستھری نظر آتیں، رات کو اسٹریٹ لیمپوں کی روشنی در و دیوار پر جھلکتی۔ اسکائی لارک اپنی مہم کی اس کامیابی پر بے حد مسرور تھے۔ ان میں کام کرنے کا جذبہ اور تیز ہو گیا تھا۔ نیاز جس مقصد سے کوئٹہ گیا تھا حاصل نہ ہوا، لہٰذا وہ جلد ہی واپس آ گیا۔ ان دنوں اس کا مزاج چڑچڑا رہتا تھا، بات بات پر گالیاں بکتا، کوئی بات مرضی کے خلاف ہوتی تو باولے کتے کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ گھر میں رہتا تو بستر پر گھنٹوں خاموش پڑا رہتا یا پھر بے چینی سے ٹہلتا رہتا۔ اس وقت وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہتا، گردن جھکی ہوتی اور دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوتے۔ کوئٹہ سے واپسی کے بعد ہی اس میں یہ تبدیلی پیدا ہوئی تھی۔ حالانکہ جب وہ کوئٹہ جا رہا تھا تو بڑا بشاش نظر آتا تھا، واپس آیا تو منہ لٹکا ہوا تھا۔ خلاف معمول وہ اس دفعہ خالی ہاتھ گھر آیا، ورنہ ہمیشہ سوغاتوں سے لدا پھندا گھر میں داخل ہوتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئٹہ میں اس کے ساتھ کوئی سنگین واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک آدھ بار بیوی نے اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو اس نے بے رخی سے جھڑک دیا۔ انہی دنوں کا ذکر ہے، رات کا وقت تھا۔ نیاز کچھ ہی دیر قبل دکان سے گھر واپس آیا تھا۔ وہ بستر پر چپ چاپ لیٹا چھت کو تک رہا تھا۔ پاس ہی تخت پر بیٹھی بیوی چھالیاں کتر رہی تھی۔ اس روز اس کی طبیعت ذرا سنبھلی ہوئی تھی، دوپہر کو غسل بھی کیا تھا اور اس وقت خوب بنی ٹھنی بیٹھی تھی۔ جسم سے عطر کی تیز خوشبو نکل رہی تھی۔ وہ پہلو بدلتی تو ریشمی لباس کی سرسراہٹیں ابھرتیں۔ لیمپ کچھ ایسے رخ سے رکھا تھا کہ پوری روشنی اس کے چہرے پر نہیں پڑ رہی تھی۔ روشنی اور سایوں کے اس امتزاج میں اس کے رخساروں کی زردی دھندلی پڑ گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کے نشانات مٹ گئے تھے۔ کمرے میں انگیٹھی سلگ رہی تھی، دہکتے انگاروں کی سرخ روشنی دیواروں پر پھیلی تھی۔ کمرہ خوب گرم تھا۔ باہر دسمبر کی سرد راتوں کا مہیب سناٹا چھایا تھا۔ شیشم کے پتے رک رک کر کھڑکھڑاتے اور پھر گہری خاموشی چھا جاتی۔ بیوی نے اونی شال سینے کے نیچے ڈھلکا کر اپنا ہاتھ باہر نکالا اور نیاز کا بازو جھنجھوڑ کر بولی، کیا سوچ رہے ہو؟ نیاز نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ بیوی ایک خاص ادا سے مسکرائی، مگر نیاز اس کی جانب متوجہ دیے بغیر بیزاری سے بولا، دیکھو اس وقت پریشان نہ کرو، میری طبیعت خراب ہے۔ بیوی کے دل پر گہرا چرکا لگا مگر جھیل گئی۔ اس دفعہ اس نے اپنا نصف جسم اس کے سینے پر جھکا دیا اور بڑے پیار سے بولی، ناراض ہو مجھ سے؟ وہ جھنجھلا کر بولا، اوفو بھائی حد ہو گئی، خدا کے لیے تو مجھے اسی طرح پڑا رہنے دو۔ یہ دوسرا چرکا تھا۔ وہ بلبلا کر رہ گئی، ذرا دیر خاموش رہی، پھر وہ شکوہ کرنے کے انداز میں بولی، آخر تم کو ہو کیا گیا ہے؟
لاؤ میں تمہارا سر دبا دوں۔ اس کے لہجے میں خوشامد جھلک رہی تھی۔ نیاز ذرا بھی نہ پسیجا، اس کی جانب دیکھے بغیر گویا ہوا۔ جاؤ تم اپنے بستر پر لیٹو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے منہ پھیر کر دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ وہ جل بھن کر رہ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ کمرے کا درجہ حرارت بڑھ گیا ہے، حبس سے اس کا دم گھٹا جا رہا ہے۔ اس نے گہری سانس بھری اور دل گرفتہ ہو کر سوچنے لگی، کیا واقعی اب مجھ میں کوئی دلکشی نہیں رہی؟ بیماری نے دیمک کی طرح چاٹ کر اسے کھوکھلا کر دیا ہے، اور اس کھوکھلے جسم سے نیاز کو ذرا بھی دلچسپی نہیں، یا پھر وہ واقعی پریشان ہے۔ وہ بڑی جہاندیدہ عورت تھی، ایک شوہر کے ساتھ زندگی کے 12 سال گزار کر خاصی آزمودہ کار ہو گئی تھی۔ پہلا شوہر زندگی بھر اس کا مرید رہا، وہ اسے نت نئے حربوں سے اپنی زلف گراگیر کا اثر کیے رہی۔ اس کا جی چاہا کہ نیاز کو آزما کر دیکھے۔ یہ بڑا خطرناک اقدام تھا، لیکن اس وقت وہ ہر خطرہ مول لینے پر آمادہ تھی۔ اس نے سلطانہ کو آواز دی، سلطانہ، اے سلطانہ۔ سلطانہ اپنے کمرے سے بولی، جی اماں۔ وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ ماں نے کہا، ذرا یہاں تو آؤ۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز ابھری، صحن میں چاپ سنائی دی۔ سلطانہ آ رہی تھی۔ کمرے کے باہر سے اس کی آواز آئی، اماں۔ ماں نے کہا، دروازہ کھلا ہے، چلی آؤ۔ سلطانہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وہ اس وقت سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ماں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، پوچھا، کیا انو سو گیا؟ وہ تو سر شام ہی سو گیا تھا۔ ماں بولی، دل گھبرا رہا تھا، سوچا تم سے کچھ باتیں کروں، شاید دل بہل جائے۔ سلطانہ نے گردن گھما کر نیاز کی جانب دیکھا جو پیٹھ موڑے خاموش پڑا تھا۔ ماں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ چند ہی لمحوں بعد نیاز کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ ایک ہاتھ اٹھا کر اپنی کمر کھجانے لگا۔ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کرتی رہیں۔ انگیٹھی میں ابھی تک انگارے دہک رہے تھے۔ گہری سرخ روشنی میں سلطانہ کے چہرے کی دلکشی نکھر گئی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں شبنم کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ تر و تازہ رخساروں پر برسات کی سہانی شاموں کی شفق پھیل گئی تھی۔ نیاز نے کروٹ بدلی، آنکھیں ملتے ہوئے بیوی سے پوچھا، ارے یہ سلطانہ کب آئی؟ وہ صاف جھوٹ بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ بیوی نے جواب دیا، ذرا ہی دیر پہلے آئی ہے، اس سردی میں اسے باہر نکلنے کی کیا سوجھی؟ سلطانہ سر جھکا کر پان لگانے لگی۔ وہ اس سے نظریں ملاتے ہوئے ڈرتی تھی۔ اس نے جب بھی اس کی جانب دیکھا، اسے نیاز کی آنکھوں میں شکار پر جھپٹنے والے تیندوے کی سی چمک نظر آئی۔ وہ نامعلوم خوف سے تھرا کر رہ جاتی۔ بیوی نے نیاز سے پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ کل ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، آج کل طبیعت کچھ گڑبڑ ہی رہتی ہے۔ میں تم سے خود یہی کہنے والی تھی، کل یاد کر کے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا۔ فرصت مل گئی تو ضرور جاؤں گا۔ اس نے پیار سے ڈانٹا، فرصت تو تم کو کبھی بھی نہیں ملے گی، تم نے اپنی جان کے ساتھ بکھیڑے ہی اتنے لگا رکھے ہیں، مگر کچھ اپنا بھی تو خیال رکھو۔ واہ بھائی، اچھی مصروفیت ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے تک کا وقت نہیں ہے۔ نیاز اس کی باتوں پر بے تکلفی سے ہنسنے لگا۔ دونوں کو باتوں میں مصروف دیکھ کر سلطانہ اٹھ کر جانے لگی۔ ماں نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا، کہنے لگی، ابھی ایسی کون سی زیادہ رات ہوئی ہے؟ سلطانہ بولی، نیند آ رہی ہے، تیری آنکھوں میں تو چراغ جلتے ہی نیند آ جاتی ہے، بیٹھ، چلی جانا۔ دراصل وہ چاہتی تھی کہ سلطانہ ابھی نہ جائے۔ وہ جانتی تھی کہ سلطانہ کے جاتے ہی نیاز کروٹ بدل کر منہ پھیر لے گا۔ نیاز کی یہ بیزاری اس کے لیے بڑی اذیتناک تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ذات میں نیاز کی دلچسپی ختم ہو چکی ہے۔ وہ اپنی دلکشی اور بچی کھچی جوانی تک کھو چکی ہے۔ وہ بوڑھی اور بدصورت ہو گئی ہے۔ یہ احساس اس کے سینے میں نشتر بن کر چبھ گیا۔ یہ ایسا دکھ تھا جسے برداشت کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ انگیٹھی میں انگارے دہکتے رہے۔ سلطانہ کے چہرے پر شفق پھوٹتی رہی۔ اس کے حسن کا جادو جاگتا رہا۔ باہر ہوا سردی سے بلبلاتی رہی۔ کہرآلود رات چپ چاپ کھڑی تھی۔ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔
ڈاکٹر موٹو آیا تھا۔ سلطانہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماں نے شال اچھی طرح اپنے جسم کے چاروں طرف لپیٹی اور دیوار کی جانب منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ نیاز اٹھ کر باہر گیا اور ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لایا۔ وہ اس وقت سیاہ اوور کوٹ پہنے تھا اور بڑا لہیم شہیم نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر نے کہا، معاف کرنا نیاز، میں ایک کیس دیکھنے چلا گیا تھا، سیدھا وہیں سے آ رہا ہوں۔ انجیکشن کل بھی لگ سکتا تھا، آپ نے اس جاڑے پالے میں خواہ مخواہ تکلیف اٹھائی۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولا، ارے بھائی، ہمیں کہاں آرام نصیب، اپنا پیشہ ہی ایسا ٹھہرا۔ وہ در و دیوار کے قریب پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور نیاز کی جانب مڑ کر دیکھنے لگا۔ کمرہ تو خوب گرم ہے۔ اس وقت وہ بڑا بشاش نظر آ رہا تھا۔ بات یہ تھی کہ سپہر ہی کو نیاز نے اسے 1000 روپے کی دوسری قسط دے دی تھی۔ سلطانہ کی ماں خاموش بیٹھی ڈاکٹر کی باتیں سنتی رہی۔ ڈاکٹر نے ذرا ہی دیر بعد اپنے چرمی بیگ کے اندر سے سرنج نکالی اور انجیکشن لگانے کے واسطے اس میں دوا بھرنے لگا۔ نیاز خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر کی پشت اس کی جانب تھی۔ سامنے دیوار پر ڈاکٹر کا سایہ بڑا ہیبتناک نظر آ رہا تھا۔ وہ دوا سے بھری ہوئی سرنج لے کر مریضہ کے پاس گیا، مسکرا کر پوچھا، کہیے طبیعت کیسی ہے؟ آج تو ذرا بہتر ہے، ڈاکٹر تسلی دینے کے انداز میں بولا۔ اب آپ کی طبیعت انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے سرنج والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاتھ ادھر کیجئے، میں انجیکشن لگا دوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی۔ پہلی بار اس نے انجیکشن لگوانے سے انکار کیا تھا۔ ڈاکٹر بے نیازی سے ہنس کر بولا، کیوں، خیریت تو ہے؟ یہ آج آپ کو کیا سوجھی؟ نہ جانے کیوں انجیکشن لگوانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے مشتبہ نظروں سے مریضہ کو دیکھا جو دیوار کی جانب منہ موڑے بیٹھی تھی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، آپ کو خواہ مخواہ وہم ہو گیا ہے، کہیں انجیکشن سے طبیعت خراب ہوتی ہے؟ اس نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ لائیے ہاتھ ادھر کیجئے، گھبرائیے نہیں، اب زیادہ انجیکشن نہیں لگاؤں گا۔ مگر وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، اب میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی۔ نیاز کو اس کے انکار پر سخت غصہ آیا۔ خواہ مخواہ کی باتیں نہ کرو، انجیکشن لگواؤ۔ میں نے کہہ دیا کہ اب میں کوئی علاج نہیں کراؤں گی۔ نیاز نے غصے سے آنکھیں نکالی، مگر ڈاکٹر نے اسے اشارے سے منع کر دیا اور نرمی سے بولا، دیکھیے انجیکشن کا ناغہ ہو گیا تو یہ آپ کے مرض کے واسطے بہت برا ہوگا۔ میں تو اتنی رات گئے سردی میں آپ کی خاطر یہاں آیا اور آپ ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے انکار کر رہی ہیں، یہ تو ٹھیک بات نہیں۔ وہ ابھی تک غیر سنجیدہ تھا، مسکرا کر بات کر رہا تھا، مگر جب وہ کسی طرح آمادہ نہ ہوئی تو ڈاکٹر کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا سایہ پھیل گیا۔ اس میں دبے دبے خوف کا احساس بھی شامل تھا۔ اب اصرار کرنا فضول تھا۔ اس نے سرنج خالی کر کے چرمی بیگ کے اندر رکھی اور نیاز سے مخاطب ہوا، معلوم ہوتا ہے اب یہ گھبرا گئی ہیں، بھائی ان کو کچھ روز کی چھٹی ملنی چاہیے۔ اس دفعہ اس نے مریضہ کو مخاطب کیا، لیجئے اب تو خوش ہو جائیے۔ وہ گردن جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر زیادہ دیر نہ ٹھہرا، وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ نیاز بھی اس کے ہمراہ چلا گیا۔ دونوں خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ گلی بھائیں بھائیں کر رہی تھی، ہر طرف گہرا سناٹا تھا، کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ گلی میں چلنے لگے۔ ان کے قدموں کی آہٹ سنسان رات میں رک رک کر ابھر رہی تھی۔ گھر سے کچھ دور آگے جا کر ڈاکٹر نے نیاز سے کہا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک خاص اسٹیج پر پہنچنے کے بعد مریض کا مزاج ایسا ہی ضدی اور چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب، یہ تو اس نے بڑی خراب حرکت کی ہے۔ تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو، مریضہ کو کچھ وہم ہو گیا ہے۔ یہ عورتیں تو شکی مزاج ہوتی ہی ہیں، اس شک کو تم ہی دور کر سکتے ہو۔ دیکھو زبردستی نہ کرنا ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ کہیں اسے شبہ تو نہیں ہو گیا؟ ڈاکٹر کے دل میں بھی چور تھا، مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نیاز کی بات سن کر اس کے بدن میں خفیف سی لرزش ہوئی۔ آہستہ سے بولا، میرا خیال ہے کہ فی الحال ایسی کوئی بات نہیں۔
اس کی آواز میں دبی دبی تھر تھراہٹ تھی۔ پچھلے دنوں میں کوئٹہ گیا تھا، کہیں میری غیر موجودگی میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہ چلی گئی ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انجیکشن لگوانے سے آج اس نے پہلی بار انکار کیا ہے، مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے سوچتا رہا۔ دونوں آہستہ آہستہ گلی میں چلتے رہے۔ کوہر کے دھندلکے میں لپٹے ہوئے وہ سنسان رات میں بھوتوں کی طرح ڈراونے نظر آ رہے تھے۔ پھر سناٹے میں ڈاکٹر کی آواز ابھری، میرا خیال ہے کہ تم کو ایسی بات نہیں سوچنا چاہیے۔ جب تک کوئی بہت ہی ہوشیار ڈاکٹر نہ ہو اسے شبہ تک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تم چوکنا رہو کہ وہ اسپتال نہ جائے اور نہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرے۔ احتیاط کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے گلی کی نکڑ پر پہنچ گئے۔ سامنے سڑک پر ڈاکٹر کی کار کھڑی تھی۔ دونوں اس کے قریب پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے نیاز سے مصافحہ کیا اور کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ نیاز واپس گلی میں چلا گیا۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا ہوا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ بیوی کے انکار نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ اس پریشانی میں خوف اور غصے کا امتزاج تھا۔